السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ سورہ احقاف کی 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 12 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بشک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤں میں سوار کیا۔ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم تمہارے لیے اس پہلو کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کام اسے یاد بھی رکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں 2 قوموں کا تذکرہ کیا جن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب اللہ نے ہلاک و برباد کیا اور انہیں اپنے گناہوں کا انجام دنیا میں بھی نہیں چکنا پڑا۔ قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، صرف ان کے عذاب، ان کے پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ کیا اور اس 1-2 پہلے قوموں کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ وجہ فرعون، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، فرعون نہیں بلکہ فرعون سے پہلے جو بھی اور بھی قومیں آئیں اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے، یعنی فرعون کے لوگ بھی اور الٹائی گئی یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے جن کی بستی کو الٹ دیا گیا تھا اور اس بعد علم نے فرعون کے اندر جو قبطی جو لوگ تھے کہا کہ وہ لوگوں کی طرف یہ اشارہ ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو غلام بنا دیے گئے تھے۔ چنانچہ اللہ العالمین نے اسی لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ خاص فرعون کا تذکرہ کیا جو کہ بہت بعد میں آنے والا بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی سرکشی اور گناہوں پر اڑے رہے اور فرعون کو اس حد درمی تک پہنچا کہ اس نے تو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور حقیقت میں لوگ اس کو رب ماننے لگے، اس کو سجدہ کرنے لگے اور بہت کچھ کرنے لگے۔ لیکن اسی وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور اس کے بعد آپ نے بہت مرتبہ سے سمجھایا لیکن بات نہیں سمجھ میں آئی اس کے اور ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ العالمین اسے غرق کر کے اسے ہلاک و برباد کر دیا، اس کو، اس کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو بھی۔ رب العالمین نے مزید فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا۔ یعنی اب رب کی نافرمانی کرے یا رب کے رسول کی نافرمانی کرے بات ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً رسول کی اشارہ فرمایا کیونکہ اس نے رسول کو وہ کیونکہ اسی نے رسول کو اسی نے رسول کو بھیجا، رسولوں کو بھیجتا ہے۔ تو جب رسول نے انکار کر دیا، رسول کو نہیں پہچان رہے ہیں تو رب کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول نے جب انکار کر دیں گے تو رب کو کیسے انکار نہیں کریں گے لوگ؟ اگر رسول اقرار کرتے ہیں تو رب کا بھی اقرار کریں گے، ایمان لے کر کہیں گے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا۔ اور فرعون کو تو معلوم ہے کہ اسے ہلاک و برباد کر دیا گیا سمندر کے اندر، جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جان سے ان کو چھٹکارا دلایا تو ایسے ہی انہیں پر اسے
فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اللہ نے مزید فرمایا میں انا لما طغلنا حملناکم فی الجاریہ، بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤں میں سوار کیا۔ اللہ نے صرف اشارہ کیا، نہ قوم کا نام لیا نہ نبی کا نام لیا، اشارہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام جن کی دعوت کے جو 950 سال جن کی دعوت کے سال تھے، جب لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو آپ نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب ابھی لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو انہیں اپنے عذاب سے دوچار کر دیں۔ چنانچہ اللہ العالمین نے آسمان سے بارش برسائی، بے انتہا بارش، اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین پانی نگل لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو آج کا کام نگلنا نہیں ہے اگلنا ہے، لہذا اسے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ قرآن مجید میں ہم نے آسمان اور زمین کے دونوں کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ اب تم پانی نکالو، لہذا اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی، لہذا انجام یہ ہوا گویا کہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی سیلاب نہیں بلکہ گویا کہ دریا کے من حال ہو گیا۔ اور آلریڈی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا اے نوح تم کشتی بنا کر کے ریڈی رہو، کیونکہ ایک ایسا طوفان آنے والا ہے، ایسا جو ہے عذاب ان کے پر نازل ہونے والا ہے کہ اب یہ دیکھتے رہ جائیں کہ پورے کے پورے ڈوب کر کے ہلاک ہو جائیں گے، صرف وہی لوگ بچیں گے جو آپ اور آپ کے ایمان لانے والے لوگ ہی بچیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائے، آپ ریڈی رکھے، جن کشتی تیار ہوئی اللہ کے حکم سے اپنے ہر جانور کے جو حلال جانور ہیں ان کے جوڑے لے لیے، پرندوں کے جوڑے لے لیے اور لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو 2 منزل G+2 منزل آپ نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور ایمان والوں کو اس کشتی میں داخل کر لیا، صرف آپ کی بیوی اور آپ کے 2 بچے جو ایمان نہیں لائے تھے وہ رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ نے آسمان سے بے انتہا بارش نازل کی۔ اور آپ نے کہا بھی نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا بھی کہ آج کے دن بیٹا کوئی بچنے والا نہیں ہے، میری کشتی میں ایمان لاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی میں سوار ہونے کا ایک یہی تھا کہ ایمان لانا شرط ہے، کون ہے کس کا رشتہ ہے کس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کشتی پر سوار ہونے کے لیے صرف اور صرف ایمان والا ہونا شرط ہے۔ چنانچہ اسی اللہ نے اشارہ فرمایا جب پانی میں طغیانی آئی تب ہم نے تمہیں بہتی ناؤ میں سوار کیا، تو پانی طغیانی ہم نے تمہیں اور ایمان والوں کو ہم نے بہتی ناؤ میں سوار کر دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم تمہارے لیے اس کام کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کام اسے یاد رکھیں، یاد رکھنے والے کام اسے یاد رکھیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں مفسرین 2 معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ہم نے جیسے اور سواریاں جن پر سوار ہوتے ہیں بنائیں۔ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو باقی رکھا، کشتی نوح کو باقی رکھا، حتیٰ کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس امت کے پہلے لوگ یعنی امت محمدیہ کے شروع کے افراد نے بھی جو وہاں تک پہنچے ان لوگوں نے بھی مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے سوشل میڈیا کے بعد آتے رہتا ہے اندر سچائی کا اندر جھوٹ ہے، اور بہرحال کچھ فوٹوز کے شکل میں کہ دیکھو یہی وہ کشتی ہے جو نوح علیہ السلام کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوار کر کے اور اہل ایمان کو نجات دی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ العالمین نے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو باقی رکھا تاکہ اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ اور دوسرا ایک معنی اس کا یہ بھی ہے یہ کشتی کی جن پر تم دریاؤں سمندروں کے موجوں میں سفر کرتے ہیں، چنانچہ اسی یعنی تم جو سوار ہو گئے سفر کیے یعنی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، دوسرے لوگوں کو یہ واقعہ پہنچا، انہوں نے سنا، اس کو محفوظ رکھا اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس واقعے کو سنا اور ایک دوسرے تک سامنے دکھا۔ خیر قرآن مجید میں تو محفوظ ہے، لیکن اس واقعے کے بعد یعنی اس نبی کے بعد بیچ میں جتنی قومیں گزری اس واقعے کو اللہ نے ان کے نزدیک محفوظ کیا اور لوگ سنتے اور سناتے تھے کہ بھائی گزشتہ قوم جیسے اب ہمارے بڑے باپ داداؤں بھی
اپنی ان سے گزشتہ قوم نہیں گزشتہ زمانے کے واقعات ان کو سناتے ہیں، فلاں گاؤں میں ایسا حادثہ ہوا تھا، لوگ گئے تھے ایسا ہوا، یا فلاں موقع پر ایسا ہوا، ایسے لوگ سن کے سنا کرتے تھے۔ چنانچہ بہرحال اللہ العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ لِنَجْعَلَ لَكُمْ تَذْكِرَةً وَمَتَاعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس یاد رکھیں، یعنی سننے والے کان اس نعمت کو سمجھیں اور یاد رکھیں کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی ہے، کتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بندے کی حفاظت کرتا ہے، کیسے اس کو کامل عطا فرماتا ہے۔ تو یہی مراد ہے۔ تو امام قطع رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھا اور کتاب اللہ سے جو سنا اس سے فائدہ اٹھایا، یعنی کتاب اللہ کے اندر پڑھا، جو یہ صحیح باتیں سنا اور جو فائدہ ملا اسے فائدہ مل گیا، جس نے پڑھ کر کے سمجھا اسے فائدہ مل گیا۔ تو لہذا بہرحال بات ایک ہی ہے، پڑھ کر کے سمجھ کر کے انسان کو فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے اور ان واقعات سے اسے عبرت بھی ملتی ہے اور اپنی اصلاح کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ان واقعات کو قرآن مجید میں جو دہرایا جاتا ہے اس کا مقصد نہیں، اللہ العالمین نے اسے قرآن مجید میں جگہ ذکر فرمایا ہم ان واقعات کو بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ تم غور فکر کرو، اصلاح کرو، سمجھو، یہی مقصود ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو ان واقعات کے پس منظر میں جو ہمیں درس ملتا ہے رب العالمین نے سمجھنے والا بنائے اور اپنی اصلاح کرنے توفیق دیں اور گناہوں کے راستوں کو ترک کر کے اللہ کے راستے پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔